ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ان خلفائے راشدین کی زندگی سے میں پیش کروں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور چاروں خلفاء ویسے تو ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، خلفائے راشدین میں 4 نہیں بلکہ 5 ہے۔ امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت، وہ بھی خلافت راشدہ جو 30 سال کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ عرف میں بات کوئی کہہ دے، عرف میں بغض حسن میں نہ کہیں، عرف میں کوئی بات کہہ دے تو ہم کوئی فتوے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ساتھ میں تفصیل ضروری ہے۔ خلفائے راشدین 4 یار، حضور کے 4 یار، یاد رکھنا میرے آقا کے اصحاب، پہلے توجہ کرنا اصحاب مصطفیٰ۔ آج کل حضور کے اصحاب پر لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا، میں نے کہا تجھے پوری زندگی نماز کی توفیق نہیں اور تو صحابہ پر بکواس کرتا ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو صحابہ پہ بکواس کرتا ہے۔ سن، صحابہ نے اس وقت قربانی دی تھی۔ آج کوئی مسلمان اچھا مسلمان بنے تو لوگ اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں۔ صحابہ نے اس وقت اسلام کی حمایت کی تھی جب کوئی مسلمان بنتا تھا تو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ جنگ بدر میں فاروق اعظم کہتے تھے یا رسول اللہ وہ میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، اجازت دو اس کو مار ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا تھا میرا بھائی سامنے ہے، اجازت دو اس پہ تلوار اٹھاؤں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اب ہم خون کے رشتوں سے محبت نہیں کرتے، اب تو ہم مصطفیٰ کی نسبت کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نسبت نہیں، ہمارے رشتے اسی سے ہے جو رسول اللہ کا ہے، جو حضور کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ ہے اور وہ سب کے سب بہتر ہے، میرے آقا کا ہر صحابی بہتر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وجہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات یہ کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غور سے سننا مسلمانوں، اگر کوئی یہ اسٹیج پر کہہ دے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، توجہ کریں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ اس کے ہاتھ آگے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ ارے نادان، جو خواب میں دیکھے اس کی آنکھیں چومنے کو جی چاہتا ہے، مگر اصحاب مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے صرف خواب میں نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ لوگ کوئی آ کر کے ہم سے، آج بھی ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، تو ہماری نظریں اس کی آنکھوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر رہ جاتی ہے کہ محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدتوں سے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس نے ہمارے پیروں کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کو دیکھا۔ سوچو تو صحیح، جو مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھ لے وہ اتنے فخر سے کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جن کو تم کتابوں میں پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا صحاب مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب رسول خدا کو دیکھا، اور جو ان کو دیکھ لے ان کی شان کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ حضور کے سارے صحابہ بہتر ہیں، لیکن سارے میں جو 4 یار ہیں، چاروں وہ 4 کون ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا، علی مرتضیٰ، یہ 4 یار ہیں۔ بتائیں 4 یار کون ہیں؟ نور الابصار میں امام قصائی لکھتے ہیں، توجہ کریں میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، حدیث کی سند کے متعلق جو ہے وہ اہل تحقیق کو تحقیق کریں۔ میرے نزدیک امام شبلنجی کا حوالہ معتبر مستند ہے، امام قصائی کا نام بھی مستند ہے، اس لیے میں بات پڑھ رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ امام قصائی نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، توجہ کرنا کیا ہے 4
سے بنے تھے. حضرت نوح اس کو بناتے تھے, کئی دن میں بننی تھی تو دن کو بناتے تھے, رات کو چھوڑ کے جاتے تھے تو رات کو کیڑے کھا جاتے تھے, کیڑے چاٹ جاتے تھے. ایک دن حضرت نوح نے عرض کی مولا میں تیرے حکم پہ کشتی بناتا ہوں, دن میں کام کر کے جاتا ہوں, رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں, مولا اس کا علاج کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے نوح میرے بندوں میں انبیاء کے بعد جو اکابرین ہیں, بڑے لوگ ہیں, اپنی کشتی پہ ان کے نام لکھو. تو حضرت نوح نے پوچھا مولا وہ اکابرین کون ہے بعد الانبیاء جن کے نام میری کشتی پہ لگنے والے ہیں؟ تو فرمایا میرے محبوب کے 4 یار ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, ان کا نام کشتی میں لکھ دیا جائے. جس کے نام نوح کی کشتی میں لکھے ہوں, جن کے نام نوح کی کشتی پہ لکھے ہوں, وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں. اب بات سمجھ آتی ہے کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, بات سمجھ آتی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں, 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو وزیر 2 زمین پر ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے جو آسمانوں میں ہے, ایک کا نام جبریل ہے, ایک کا نام میکائیل ہے. ہم نے سوچا یا رسول اللہ زمین اور آسمان پہ وزیر الگ الگ کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے جس کی حکومت جہاں تک رہتی ہے وزیر وہاں بٹھائے جاتے ہیں. تو زمین پر بھی ہے تو زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں, اور آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ ہے تو وہاں کے وزیر جبریل و میکائیل ہے. سبحان اللہ. دیکھا یہ 4 یار, لیکن اب سنو یہ 4 یار کون 4 یار. ان میں سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ہاں صدیق اکبر. ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں, پہلی بات سنیں, ہمارے لیے اہل سنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کا مقام خود نہ متعین کریں. رسول اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہم پابند ہیں اس کو. آپ یاد رکھیں, اس کو مثال کے ذریعے سمجھو کہ سب لوگ محبوب الہی کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کے جانشین ہوں گے امیر خسرو, کیونکہ محبوب بہت ہے. سوچنا, غور کرنا, محبوب الہی کے بارے میں سب کو یقین تھا. کئی خلیفہ بنے انہیں کی سفارش پر, امیر خسرو ملک الشورى, کوئی کمی نہیں تھی امیر خسرو. اگر ان کا کلام پڑھے تو روح جھوم جائے. آج 6 ساڑھے 6 صدیاں 7 صدیاں بیتنے کے بعد بھی کلام خسرو کی کوئی مثال سامنے نہیں ہے, لیکن سب کا خیال تھا حضرت محبوب الہی کے بعد جانشین کون ہوگا؟ امیر خسرو. کون ہوگا؟ امیر خسرو. لیکن جب جانشین کی بات آئی تو آپ نے نام پیش کیا خواجہ نصیر الدین جلال دہلوی کا. لوگ حیران ہوئے, محبوب خسرو اتنے اور جانشینی خواجہ نصیر. تو آپ نے جملہ فرمایا, نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر. نظام چاہے خسرو, نظام چاہے اللہ چاہے نصیر. تو مقام جس کے خدا کی طرف سے متعین ہے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہی تو فرق ہے عیسائیوں میں ہم میں, یہی تو فرق ہے یہودیوں میں ہم میں, یہی تو فرق ہے مشرکوں میں ہم میں, کہ وہ اپنی مرضی سے مانے تو مان کر بھی گمراہ ہو گئے, اور ہمارے ماننے میں یہ ہے ہم مرضی سے نہیں مانتے. حضور نے جس کا جو مقام متعین کر دیا ہم اس کو اسی مقام پر مانتے. سبحان اللہ. یہ بات ہماری ہے. تو ان میں سے صدیق اکبر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ, انہوں نے اپنے صاحب سے کہا. قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے وہ صدیق اکبر ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں سید یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سید ہی نے کہا, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. جو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر ہے وہ نئی بولی نہیں بولتے, وہ تو پاپا نے اپنے باپ داداؤں کی فکر. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ. یہاں علاقائی اصلیت نہیں ہے, نسبی اصلیت نہیں ہے. حضور نے جس کو جو مقام دے دیا, بلکہ یہ بات
حضور محدث اعظم نے مرضی سے نہیں کہی. ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کسی نے یہ پوچھا, توجہ کرنا, امام زین العابدین سے پوچھا سید یہ بتاؤ, امام الائمہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے, ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں جو آج ہے وہی کل تھا. توجہ ہے, جو آج ہے وہی کل تھا. کا کیا مطلب؟ کہا آج سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ. مزار میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو جیسے آج سب سے زیادہ قریب ہے ویسے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے. اور مرتبہ ہے کس چیز کا نام؟ جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ خدا سے اتنا قریب ہوگا, جو خدا سے جتنا قریب ہوگا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا ہوگا. نعرہ تکبیر. امام زین العابدین فرمائے, امام زین العابدین فرمائے, مگر سنو سنیو, جس کا پیر و مرشد رسول اللہ. اللہ. داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں, میں پیری مریدی کا مخالف نہیں, پہلے سن لینا. سلطان پور والوں, اور دیہات کا نام کیا ہے؟ چھتونا. چھتونا والوں, بات مفہوم مخالف مراد نہیں لینا, اور جو چھپ کے سن لے ان سے کہتا ہوں کلپ ایمانداری سے کاٹنا اگر کاٹنا پڑے تو, اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. بے شک. ویور بڑھانے کے لیے اگر بات گرم مسالے لگاتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, پیری مریدی کا میں مخالف نہیں, کسی سنی کو دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت اور حرام سمجھتا ہوں, لیکن ایک بات ایمان لگتی کہتا ہوں سننا. ابو بکر صدیق کو جیسا پیر ملا تھا, اس پیر کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور داتا صاحب نے جو کشف المعجوب میں لکھا ہے وہ بڑی بات ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں داتا علی حجویری یہ بھی علی پاک کی اولاد ہے, یہ بھی علی مرتضیٰ کی اولاد ہے. کیا کہا داتا صاحب نے؟ فرمایا رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں, رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں, اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں. سبحان اللہ. اللہ. اب سننا اس پر, وہ صدیق اکبر جس کو اپنے مصلی پر رسول اللہ نے کھڑا کیا, حضور نے خود کھڑا کیا, یاد رکھنا حضور نے خود کھڑا کیا. اگر کرسی پر مجھے میاں بٹھا دے تو میاں کے ماننے والے مجھے اٹھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ جب میرے میاں نے بٹھایا تو مجھے اٹھانے کا کیا فرق؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں جو آج عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں, کہ صدیق اکبر کو آگے بڑھایا کس نے؟ ہاں رسول اللہ آگے بڑھائے, اور تو پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو تیری کوشش کہاں جا رہی ہے؟ اور تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ رافضی جو چاہے کرے, ہمیں ان سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ جن کے کپڑے سیاہ ان کے دل سیاہ. کیا جملہ ہے. واہ 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 واہ. ہم کپڑے والے اہل بیت والے نہیں ہیں, ہم دل والے اہل بیت والے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے سنو, جو لوگوں کو آج اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہے ان سے کہتا ہوں ذرا ہماری یہ گفتگو پر بھی تو توجہ ہو. اللہ اکبر, ہم اہل بیت سے محبت بھی کھل کھل کر کرتے ہیں, اور رسول اللہ کے اصحاب سے محبت بھی کھل کھل کے کرتے ہیں, کیونکہ ہم منافق نہیں ہیں. نہ اہل بیت کے نام پہ سیاست جانتے ہیں, نہ اصحاب مصطفیٰ کے نام پہ سیاست جانتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں مضبوط رہو, لیکن احترام صحابہ کے ساتھ رہو. واللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور اصحاب مصطفیٰ کی محبت بھی ہے, لیکن ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا ذکر اہل بیت رافضیت نہیں ہے, صحابہ کی گستاخی رافضیت ہے. اور ہم اپنے منبر سے یہی کہتے ہیں اہل بیت سے خوب محبت کرو, لیکن کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرنا ورنہ جہنم کا کتا بن جاؤ گے. اللہ اکبر. اصحاب مصطفیٰ کا احترام کرنا, نسبت رسول کا احترام کرنا. جن آنکھوں نے آقا کو دیکھا ہے ان آنکھوں کا اکرام
کتنا ہے، لیکن مسلمانوں سن لو، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جس کو حضور نے مصلی پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر۔ آقا کا ارشاد ہے، توجہ کرنا، ذرا دھیان دینا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام پہ احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا گیا، مگر ابو بکر قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جہاں کوئی نہیں تھا، توجہ کرنا، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں صدیق اکبر ساتھ میں تھے۔ وہ ہے غار، کون سا غار؟ غار ثور، اور وہاں کون تھا؟ دو ہی لوگ تھے، سب متفق ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، روافض نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی تفسیر میں یہی لکھا، اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار کی تفسیر میں یہی لکھا کہ وہاں کون موجود تھے؟ دو تھے، ایک رسول اللہ تھے، دوسرے ابو بکر صدیق تھے، یعنی اس پر کسی کا اختلاف نہیں، حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ اب تھوڑی بات اگر آ گئی ہے یار غار کی تو تھوڑا غار کا تذکرہ ہو جائے، ذرا توجہ کرنا، اگر سنے ہیں تو یاد ہوگا، نہیں سنے تو معلومات میں اضافہ ہوگا۔ منبر والوں کے سامنے تو میرا علمی حیثیت کچھ بھی نہیں، یوں تو آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ذکر کر کے کچھ اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ کرنا، جب غار میں پہنچے اللہ آپ سب کو وہ غار دکھائے، غار ثور، اس میں جب جاؤ گے تو دیکھو گے کہ اس میں دو لوگ بیٹھ نہیں سکتے۔ میں بھی الحمدللہ گیا ہوں، اور جب گیا تھا تو اس وقت میری عمر جو ہے 19 سال کی عمر تھی، میں پہلی بار جب میں غار پہ چڑھا تھا، لیکن یقین جانے میرے بھائی جب اتر کر کے آیا تو 2 دن تک کے جو ہے وہ عمرہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، اللہ اکبر، صدیق اکبر، وہ غار ایسی جگہ ہے جہاں پر 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اور پھر سیرت میں بھی یہی آیا ہے، ایک شخص بیٹھے اور دوسرا لیٹ جائے، یہی پوزیشن ہے۔ صدیق اکبر پہلے غار میں خود گئے، حضور میں جاتا ہوں، اور غار چڑھے کیسے؟ اب یہ بھی توجہ سے سننا، یہ صوفیہ کا مسلک ہے، صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم غار کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تو حضور وہ دیکھیں گے تو کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے، پہچان نہ جائیں۔ تو عرض کی آقا آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لے جاتا ہوں۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور کندھوں پہ بٹھا کر اس شان سے حضور بیٹھے کہ ایک قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر، دوسرا قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر، اور صدیق چڑھے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کو خوف تھا کہ اس غار پر کوئی گیا تو نہیں، پہاڑ پہ کوئی گیا تو نہیں، مٹی اور غبار تھا، اگر قدم کا نشان دیکھیں گے تو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ تو صدیق اکبر انگلیاں رکھ کر کے غار پر چڑھے، کم و بیش 500 فٹ کا وہ غار ہے، صدیق اکبر چڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اتنی اوپر اس طرح گئے کیسے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا میں تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتا تھا، لیکن جب کمزوری محسوس کرتا تو حضور کے تلووں کو دیکھتا اور تلوے دیکھ کر کے چومتا، تلووں کے جلووں میں گم تھا اور غار ثور پہ پہنچ چکا تھا۔ میرے امام کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، آسمان کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی طرف، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور صدیق اکبر نے کہا حضور پہلے میں جاتا ہوں، دیکھو جان نثاری کس کو کہتے ہیں، وفا کس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام سے پہلے گئے اور غار کے اندر کوئی سیٹنگ تھی معاذ اللہ کہ کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا ہے، غار ہے، روشنی نہیں ہے۔ صدیق گئے تو دیکھا جگہ جگہ سوراخ، واقعہ نگاری مقصود نہیں صرف اشارہ۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ دی اور پھاڑ کر کے بھر دیا، ایک پر پیر رکھ دیا، انگوٹھا یا ایڑی رکھ دیا اور حضور کو بلایا، اور حضور آئے لیٹ گئے۔ اب کون کون ہے غار میں؟ 2 ہی لوگ ہیں، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ آپ فرمایا تیسرا جو تھا وہ خدا ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اللہ اکبر۔ وہ 2 تھے اور حضور لیٹے ہیں اور صدیق اکبر بیٹھے ہیں، تو کیفیت کیا ہوگی؟ جب لیٹنے والا گود میں
دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. قیامت تک کے لوگ جو ہے تلاوت کریں گے, قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے, لیکن ابو بکر صدیق تمہاری عظمت پہ قربان, کوئی قرآن کا مصحف پڑھے گا اور تم اس وقت چہرے مصطفیٰ پڑھ رہے تھے جب کوئی اور ان کو دیکھنے والا وہاں موجود نہ تھا, اور حضور کا دل ابو بکر کے مقابل میں تھا. گویا کہ حضور اپنے دل کی تجلیاں ابو بکر صدیق کے دل پر ڈال کر ابو بکر کے دل کو مضبوط کر رہے تھے. لیکن سن لو, یہ نبی کی شان ہے جس نے نبی کے لیے قربانی دی, نبی نے بڑھ کر کے صلہ دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں صدیق اکبر غار میں پہلے پہنچی اور رسول اللہ کے لیے غار کو اس قابل بنایا کہ حضور آ سکے. حضور نے صلہ یہ دیا کہ حضور مزار میں پہلے پہنچے اور ابو بکر کی مزار کو رشک جنت بنے. ابو بکر نے مسجل کیا اور رسول اللہ نے ابو بکر کے لیے مزار مسجل کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر ابو بکر صدیق, فضائل ابو بکر صدیق. ایسے صدیق اکبر آپ سننا, ایسے صدیق ارے چلا بھائی نہ دے میں نہیں جس پر رسول اللہ کا سو ہی جاؤں گا, سو ہی جاؤں. ہم اپنے عشق کی دل میں کہہ ارے رہے ہیں. ہاں آئی جاؤں. لوگ کہیں کیا چہرہ ہی پڑھتے ہیں, میرے قاضی سے نظر رکھو, اور جسے نہیں آتا وہ تو کتاب بھی نہیں پڑھتا. یہاں کہانی نہیں آنے کی بات ہے, کتاب بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتی. جسے آتا ہے پھر وہ چہرہ ہی پڑھنا. ہاں, یہ تو صدیق اکبر, صدیق اکبر کے غلاموں کو بھی اس صدی میں شرف ہے کہ پیشانی کی سیوٹیں دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ تقریر سے متفق کتنا ہے اور منتشر کتنا ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں, فیوز کے دریا ابھی بند نہیں ہوئے اور صفا کے چبوترے سے دل کے رشتے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن بات یہ ہے وہ صدیق اکبر جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا, جنہوں نے غلام آزاد کیے, وہ صدیق اکبر جن کا ذکر قرآن میں, توریت میں, انجیل میں, جن کے لیے قرآن نے وعدہ کیا وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اس میں صدیق اکبر شامل ہے, بلکہ پہلے ہیں. جسے جہنم سے آزادی کا موقع ملا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جس کو شامل کیا گیا, جس کے لیے اعلان کیا گیا. اب سننا, وہ صدیق اکبر جنتیوں نے کوئی شک رسول اللہ جنت کی بشارت میں حضور نے تقریر سنے آیا کہ حضور جس کو جو کہہ دے وہ ہو جائے, حضور جس کو جو کہہ دے وہ ہو جائے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات لڑائی کرتے اب سنیے, فکر آخرت اور صدیق اکبر اور کیجیے, کیونکہ بہت اوور کانفیڈنس کا معاملہ ہو گیا ہے ہماری قوم میں. ہم تو فلاں کے مرید ہیں نا مولانا, ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟